تو میں نکل رہی ہوں ایک بہت خاص کام سے، تو مجھے آپ سب کی بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرے لیے بہت خاص کام ہے، اور انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ وہ کیا کام تھا، اور میں کن مراحل سے گزری ہوں وہ بھی ضرور بتاؤں گی، اور سب کچھ ہی بتاؤں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ میرے ابھی جو مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں تو میرے وہ ویورز ہیں جو مجھے سپورٹ کر کے چل رہے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ضرور اپنی بات شیئر کروں گی، اور کن کن اسٹیج سے گزر کے یہاں یہ اسٹیپ میں نے اٹھایا ہے تو وہ بھی ضرور بتاؤں گی۔ تو بس مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ آپ دعا کریے گا کہ آپ کے لیے چاہے وہ اتنا خاص کام نہیں ہوگا، لیکن میرے لیے بہت خاص کام ہے، تو میں آپ کو ضرور انشاءاللہ گائیڈ کروں گی، بتاؤں گی۔ اور بس ابھی میں نکل رہی تھی تو میں نے کہا پہلے آپ لوگوں سے سلام دعا کر لیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، آباد رکھے، اور جس کی بھی کوئی بھی اللہ نہ کرے پریشانی، اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو حل فرما دے، آمین۔ اور جتنے بھی نئے یوٹیوبرز ہیں اللہ پاک ان کو جلد از جلد ترقی، بہت ساری ترقیاں دے، تاکہ وہ جو بھی اس وقت یوٹیوب پہ آیا ہوا ہے ہر بندہ ظاہر سی بات ہے یہی چاہ رہا ہے کہ میرا چینل گرو کرے اور پیسے آئیں یوٹیوب کے، تو میں بھی اسی چکر میں بھائی آئی ہوں۔ سچ بات تو آپ لوگوں کو سچ بات ضرور بتاؤں گی، تو آپ لوگوں کی مجھے بہت سپورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ کس طرح کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں لازمی، اس سے مجھے بہت سپورٹ ملتی ہے، اور ایک کمنٹ ضرور کریں جو اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو مجھ سے، کیونکہ میں نئی ہوں تو مجھے ضرور گائیڈ کریں، میں آپ کا ضرور مشورے پر عمل کروں گی، اور جو مجھ سے بعد آنے والے ہیں وہ اگر مجھ سے کوئی مشورہ لینا چاہیں تو میں ان کو بھی ضرور گائیڈ کروں گی جتنا مجھے پتہ ہوگا، کیونکہ یہ علم دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ اور بس پھر چلتے ہیں، پھر آپ کو جو ہے وہ کام ہو جائے، لیکن آج کے بلاگ میں تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، جب وہ کام مکمل پورا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو شو کروں گی کہ میں کن کن مراحل سے گزری ہوں، اور کیا کیا اسٹیپ مجھے اٹھانے پڑے ہیں مجبوری میں، اور جب بندہ مجبور ہوتا ہے تو پھر بہت ہی مجبور ہوتا ہے، اس کو ہر طرح سے سوچنا پڑتا ہے، ہر طرح کے اسٹیپ بھی اٹھانے پڑتے ہیں، جو صحیح ہوں یا نہیں ہوں بس اللہ کے بھروسے اٹھا رہے ہیں، اور تھوڑا سا نقصان بھی ہو رہا ہے، تھوڑا سا نہیں کافی نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن جو ہے اللہ کے بھروسے ہم لوگ کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے بھروسے ہوتا ہے تو وہ نقصان نہیں رہتا، پھر انشاءاللہ اللہ پاک فائدے میں ضرور کرتا ہے، اور مجھے اللہ پاک پہ بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ میرا چینل آپ لوگوں کی وجہ سے، اللہ کے بعد آپ لوگوں کی وجہ سے ضرور گرو کرے گا، کیونکہ جو مجھے سپورٹ کر کے چل رہے ہیں، مجھے اچھے اچھے میسیجز کرتے ہیں، مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور جو بھی میرے نئے سبسکرائبرز ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو پھر میں نکلتی ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو ملتے ہیں، اوکے، اللہ حافظ، پھر میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی۔ تو بس یہ میں بچوں کو لے کے جا رہی تھی اپنے ساتھ کسی کام سے جو نکل رہی تھی، وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن بس میرا آج دل چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ حاسدین کی برکت، جو میں نے تھمبنیل لگایا تو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حاسدین کی برکت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، کہ مایوسی، میری ایک فرینڈ ہے جو میری بڑی پازیٹیو فرینڈ ہیں، تو ان سے میں ایسی ذکر کر رہی تھی کہ یار آج کل بڑی مایوسی ہو رہی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو میں نے کہا یہ کیسے اچھی چیز ہے، تو کہنے لگی جب ہر جگہ سے مایوسی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اب آپ میرے پاس آؤ، تو اب آپ ڈائریکٹلی اللہ کے پاس جاؤ گی، جب سارے دروازے آپ کے پاس سے بند ہو گئے تو آپ ڈائریکٹلی اللہ کے پاس جاؤ گی، تو مایوسی تو بڑی اچھی چیز ہے۔ تو میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، تو وہ بڑی پازیٹیو میری فرینڈ ہے، وہ ہر چیز میں سے جو ہے نا پازیٹیو بات نکال لیتی ہے۔ تو ایک دفعہ ہم لوگ کہیں مارکیٹ جا رہے تھے، تو اس کے پاس ایک مانگنے والی مائی آئی اور کہنے لگی میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اے بندی مجھے کچھ دے دے، تو اس نے اپنے پرس میں سے جتنے بھی پیسے تھے وہ اس کو نکالے اور دے دیے، اور کہنے لگی کہ اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ تمہارا اللہ کے سوا مائی کوئی ہے ہی نہیں، یہ سارے پیسے تم لو اور میری اللہ سے دوستی کرا دو، کیونکہ
تمہارا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو میری اللہ سے دوستی کرا دو. تو بڑی پازیٹیو جو ہے نا وائبس دیتی ہے، اور بڑا دل خوش ہوتا ہے. تو میں نے کہا اب آپ لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ اللہ مل جائے تو پھر سبھی مل جاتا ہے، لیکن اللہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے، اور جس کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور پیچھے سے آپ کو میرے بیک گراؤنڈ سے جو آوازیں آ رہی ہوں گی تو کائنڈلی تھوڑا سا اگنور کیجیے گا. پھر ایک دفعہ اسی دوست سے ہماری ایک اور دوست بات کر رہی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ یار دشمن بہت ہو گئے ہیں آج کل، اور لوگ حسد بہت کرتے ہیں، مجھ سے جلن بہت کرتے ہیں، تو میں کیا کروں. تو وہی پازیٹیو فرینڈ کہنے لگی کہ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ تمہیں جو ہے اللہ کا شکر اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ کیونکہ جو گالی ہمیں فیس بک پہ، ہمیں یوٹیوب پہ، یا ہمیں کوئی بندہ ستانے کے لیے، سنانے کے لیے دے، تو اس پہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ کو کوئی ستائے تو آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں، اور سجدہ کر کے اللہ پاک سے کہیں کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، یہ بندہ مجھے گالی دے رہا ہے، بندہ مجھے اذیت دے رہا ہے، تو اس اذیت کے بدلے، اس دکھ کے بدلے آپ مجھے میری نیکیوں میں اس کو شامل کر دیں، کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے دکھ دے رہا ہے. تو ہر معاملے کا تعلق آپ اللہ سے جوڑ لیں. جب اللہ سے ہر معاملے کا تعلق جوڑ لیں گے تو آپ کے دل کو بہت سکون، بہت قرار، بہت اطمینان آئے گا کہ میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے، کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر لے. ہاں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی برا نہیں کیا، کبھی کچھ برا نہیں کیا، تو کوئی کتنی بھی بد دعائیں دے لے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا. لیکن اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق کھا لیا، اور آپ سمجھو کہ میں اللہ کے آگے سجدہ کر کے سرخرو ہو جاؤں گا، تو ایسا سین نہیں ہوتا ہے. تو پھر اگر آپ کو میری سوچ تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو مجھے ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا. اور اللہ پاک تو بہت غفور و رحیم ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو چڑھا رہا تھا کہ میں تو بڑی نماز روزہ پرہیزگار کرتا ہوں، تم تو کچھ نہیں کرتے، تم تو جہنمی ہو. تو اللہ پاک نے اس کو، جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس کو نماز کی توفیق دے دی، نیکیوں کی توفیق دے دی، اور جو پڑھ رہا تھا اس سے چھین لی. تو اللہ پاک تو ہر چیز پہ قادر ہے. ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ان حاسدین کو جو ہم سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ہم سے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے پازیٹیو چیز ہے. تو ہر چیز کو پازیٹیو وے میں دیا کریں، ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اور مطمئن ہو جایا کریں، کیونکہ اللہ ہر چیز میں ہماری بہتری کر رہا ہوتا ہے. تو پھر ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں. اوکے، اللہ حافظ.